أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج ربیع الاول شریف کی 19ویں شب ہے، 1434 سنہ ہجری. اچھی اچھی نیتیں ہمارے ناظرین بھی کر لیں، حاضرین بھی کر لیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. موقع کی مناسبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عز و جل رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ پڑھوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران اور سننے کے درمیان حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. نگاہ نیچی رکھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یکسوئی بھی حاصل ہوگی. ادھر ادھر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ذہن میں بات آئے نہیں. ادھر ادھر دیکھنے سے کچھ نہ کچھ مناظر جو چاروں طرف ہوتے ہیں نا وہ ذہن میں بس جاتے اور توجہ بھٹک جاتی ہے. نگاہیں نیچی رکھنے میں یہ فائدہ امید حاصل ہوگا کہ توجہ نہ بھٹکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا مناسب ہوا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا بچہ 7 ماہ چند دن کا ہے اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کی طرف سے، کیونکہ وہ آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا ہے. جب وہ 84 دن کا تھا تو اس نے اپنے منہ سے پہلا جملہ اللہ عز و جل کا لیا تھا. اس کے بعد جب وہ 6 ماہ کے قریب ہوا تو اس نے درود شریف سنائی منہ سے، اس نے درود شریف پڑھی، آپ کے صلو علی الحبیب کہنے پر جواب دیا تھا. اب وہ اپنے منہ سے آپ کا نام لیتا ہے، باپا باپا پکارتا ہے. جب آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا منہ سے جملہ بولتا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور غیبت کا جب نام آتا ہے، نعرہ لگاتے ہیں تو وہ جواب بھی دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی علامات ہیں. اللہ کرے کہ یہ بڑا ہو کر بھی استقامت پائے اور دعوت اسلامی کا مبلغ، بلکہ نیت کر لیں کہ اس کو انشاءاللہ حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے اور کاش دعوت اسلامی کا وقف مبلغ بن جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا مدنی منیا لہنگا ساری پہن سکتی ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ پاپا دوسری مدنی منیوں کی کار لگاتے ہیں اور میری کار نہیں لگاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی کال نہیں لگتی، باقی بچوں کی کال لگ جاتی ہے. یوں لہنگا ساڑھی، یہ ساڑھی جو ہوتی ہے نا اس میں کچھ حصہ بدن کا کھلا رہتا ہے. جو مطلب یہ کہ عام طور پہ ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، کپڑا لپیٹتے ہیں،
تو اگر ساڑی ایسی ہے کہ یہ بدن پر چپک جاتی ہے اور بدن کے وہ حصے جن کا پردہ کیا جاتا ہے، اور عورت کا تو سارا ہی بدن عورت ہے، پوری کی پوری عورت ہے نا، چھپانے کی چیز ہے، تو اگر یہ اس طرح کی چست ساڑی ہے تو پھر تو جو بڑی مدنی منیاں ہیں ان کو نہیں پہننا چاہیے، عورتوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے، اسلامی بہنوں کو بھی نہیں پہننا چاہیے، اور چھوٹی مدنی منیوں کو جو بہت چھوٹی ہوتی ہے جیسے 2-3 سال کی، ان کو بھی اس کی عادت نہ ڈلوائی جائے۔ اور اگر ساڑی ایسی ہے کہ جس میں پردہ پورا ہو جاتا ہے، کوئی بدن کا حصہ نہ نظر آتا ہے، نہ اس کا کوئی ابھار وغیرہ ظاہر ہوتا ہے، تب کوئی حرج نہیں ہے۔ لہنگا ساڑی، شاید لہنگا پاجامے کو بولتے ہیں، اسے پاجامے کو بھی بولتے ہیں لہنگا، اور اب یہ ہے کہ لہنگا ساڑی سے مراد مدنی منی کی، یا تو ساڑی کو بولتے ہوں گے لہنگا ساڑی، جیسے وہ بولتے ہیں مال و زر، کام کاج، تو اس طرح ہو سکتا ہے لہنگا ساڑی۔ تو بہرحال یہ کہ اگر ایسا لباس ہے کہ جس سے بدن پورا چھپ جاتا ہے، کسی طرح کی بے پردگی نہیں ہوتی، نظر نہیں آتا بدن کا کوئی حصہ، یا ابھار بھی نظر نہیں آتا اس کا، یا گولائی وغیرہ ایسے چست نہیں ہے کہ نظر نہیں آتی، تو ڈھیلی ڈھالی ہے تو پہننے میں حرج نہیں ہے، جبکہ کوئی دوسری قوم کی مشابہت بھی نہ ہو، نقالی بھی نہ ہو، ان کی پہچان نہ بن چکی ہو۔ کال آپ کی آج لگی گئی، جواب مل گیا آپ کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے، ملتان سے مبین احمد بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ابھی حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ نیتیں اچھی کرنی چاہیے، تو میں جب کبھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں تو میں دل میں یہ نیت کرتا ہوں کہ حضرت صاحب جو اچھی نیتیں کرتے ہیں تو میری بھی وہی تمام نیتیں میں بھی کرتا ہوں، مگر زبان سے ادا نہیں کرتا کہ کون کون سی نیتیں، بس یہ کہتا ہوں کہ حضرت صاحب جو نیتیں ان کی ہوتی ہیں میں بھی وہی نیک نیتیں تمام کرتا ہوں، تو کیا ایسا کرنے سے میری نیک نیتی ہو جاتی ہے کہ یا وہ تمام نیتیں زبان سے ادا کرنی ضروری ہیں؟ نیت دراصل وہ دل کے ارادے کو بولتے ہیں، اپنے دل میں ارادہ ہو۔ اب نمازوں کا کیا کریں گے، روزوں کا کیا کریں گے، اس لیے وہ نیت اپنی اپنی ہوتی ہے، دوسرے کی نیت ہمارے لیے کارآمد نہیں ہے۔ ہاں نماز میں ایسا ہے کہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے گیا تو اگر یہ نیت کر لی کہ جو نماز امام کی ہے وہی میری ہے، تو یہاں تو رخصت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر کام میں نہیں ہے نا، کہ اگر کسی کی نیت پر ہم نے اعتماد کر لیا یہاں پر کہ کوئی کھا رہا ہے لذت کے لیے اور کھانا چاہیے عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، جو اس کی نیت ہے وہ میری نیت ہے، خیر تب بھی یعنی کہ یہ نیت ہوئی نہیں، سمجھو، تو نیت کا یہ طریقہ غلط ہے۔ اپنے دل میں جو نیت ہے وہی کارآمد ہے، اپنے دل کی نیت کی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ہند کے صوبے راجستھان کے باڑ میں ضلع سے محمد اقبال بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو حدیث کی باتیں اور اسلامی کی جو اچھی باتیں ہیں وہ پیمپلیٹ کے اوپر یا بینر کے اوپر لگا کے بنا کے پول کے اوپر لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے ہیں؟ اگر حفاظت کے ساتھ لگائی جائے تو حرج نہیں ہے، مگر حفاظت کا آج کل ذرا اہتمام ہوتا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر عرسوں کے اور جلسوں کے اور نعت خوانیوں کے بینر لگتے ہیں، پھر وہ اتارتے نہیں ہیں، اسی طرح وہ پول پہ لگاتے ہیں، وہ بھی اتارتے عموماً نہیں ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ہوا سے اڑ کر یا کوئی بعض وہاں نیچے ہوتے ہیں تو ٹرک اونچا گزرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بینر جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، یا ایک طرف ہی رسی ٹوٹ جاتی ہے، پھر بہت بے ادبی ہوتی ہے۔
اگر ادب کے ساتھ لگایا جائے کسی ایسی جگہ پر تو اس میں بہرحال یہ کہ اچھی نیت ہو تو ثواب بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید رضا حسین ہے اور میں باپا جان سے ایک خواب کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے 12 ربیع الاول کی صبح ایک خواب دیکھا کہ میں باپا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور باپا نے مجھے گلے لگا کر جلیبی دی ہے کھانے کو اور کہا ہے کہ تم اسے کھاؤ کیونکہ تم ابھی کچے ہو. میں اس خواب کی حقیقت پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالیے تاکہ 10 نیکیاں مزید مل جائیں. ایسے پکے ہو جائیے. انہوں نے آپ ہی سے سوال کیا تھا, یہ آپ ہی کے لیے چلایا, لیکن مطلب یہ خوابوں کی تعبیروں کا یہاں سلسلہ ہے ہی نہیں. کچے کہا ہے بقول ان کے. اگر جلیبی بھی تو دی تھی آپ نے. نہیں جلیبی تھی نا. جلیبی پکا کرنے کے لیے دی ہے. ہاں اب تم ابھی کچے ہو یا جلیبی کھاؤ. کچے ہی رہو جلیبیاں کھاتے رہو. اور کیا. تو جس دن اپنے آپ کو پکا سمجھے نا آپ کہ آپ میں پکا ہو گیا تو سمجھو کہ آپ کے کچا پن کا آغاز ہو گیا. جلیبی ملنا بند ہو جائے گی. ہر ایک کو اپنے آپ کو کچا ہی سمجھنا چاہیے, کمزور سمجھنا چاہیے, بے بس سمجھنا چاہیے کہ بس مجھے اللہ کی مدد چاہیے, اس کے حبیب کی نظر چاہیے کہ بس میں کسی طرح ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جاؤں, ورنہ کچا ہی کچا ہوں, بہت کمزور ہوں کہ شیطان کے داؤ پر داؤ چل رہے ہیں اور میں مقابلہ کر نہیں پا رہا. بہت کمزور, بہت کچا ہوں. یہ ہر ایک کو یہی ذہن رکھنا ہے. اور جس نے اپنے آپ کو پکا اور مضبوط سمجھا نا, بہت پکے ہیں, تو وہ بعض اوقات ایسی پچھاڑ کھاتا ہے کہ اس کی ساری جلیبیاں وصول ہو جاتی ہیں, کہیں کا نہیں رہتا. یہ میں خواب کی تعبیر نہیں بیان کر رہا, میں سبھی سے عرض کر رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد حسین, باڑ میں میرا ضلع راجستھان, قصبہ ہند سے بول رہا ہوں. بابا جانی ہم نے 12ویں شریف میں گھر سجائے, یہ پھول ارشاد فرمائے کس کس موقع پہ اپن گھر سجا سکتے ہیں. جب بھی کوئی ایسا یعنی کہ مذہبی تقریب ہے گھر میں, میلاد شریف کروائی, ذکر اللہ کی محفل سجائی, اس وقت بھی اگر اس محفل کی تعظیم کی خاطر سجایا جائے تو کوئی حرج نہیں. جیسا کہ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی یہ واقعہ ارشاد فرمایا ہے, اور احیاء العلوم میں بھی ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے یہاں کوئی محفل ذکر تھی, تو انہوں نے وہ 100 شمعیں روشن کی تھی. اب وہ ہماری طرح بجلی اور لائٹنگ والا یہ دور نہیں تھا, تو کوئی صاحب اس میں شریک ہوئے, ان کے دل میں بات آئی کہ یہ کیا مطلب 1-2 بتی سے بھی اجالا ہو جاتا ہے, یہ 100 شمعیں جلا کر رکھی ہیں. تو وہ بزرگ جو تھے وہ صاحب روشن ضمیر تھے, تو وہ سمجھ گئے ان صاحب جو شریک تھا محفل میں اس کے وسوسے کو اور اعتراض کو جو دل میں پیدا ہوا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس جس کو وسوسے آئے تھے اس سے اس بزرگ نے فرمایا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو شمعیں جل رہی ہیں ان میں جو شمعہ ایسی ہو کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہ جلائی گئی ہو اس کو آپ بجھا دیجئے. تو وہ اٹھ گئے اور بجھانی شروع کر دی, ایک بھی نہیں بجھا سکے, سب جلتی رہیں, ان کی پھونکیں بیکار گئیں.
اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے اور اپنے وسوسے دلی کی معافی چاہی. تو اللہ کی رضا کے لیے ذکر اللہ کی محفل میں روشنی کرنا اس کی تعظیم کی نیت سے، تو یہ بھی کار ثواب ہے. اچھا، اب انما الاعمال بالنیات، 12ویں شریف کا چراغاں یہ ہمارے ہاں مروج ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے جلائے گا وہ ثواب پائے گا جائز طریقے پر. گورنمنٹ کی بجلی چوری کر کے جلائے گا تو گناہ گار ہوگا، جیسے کنڈا سسٹم ہمارے یہاں بعض لوگ کرتے ہیں. پھر یہ کہ اب 12ویں شریف گزر گئی، اس کے باوجود یہ جگہ جگہ بتیاں جل رہی ہیں، بعض جگہ تو سینکڑوں بتیاں جلتی رہتی ہیں آج کل. یہ سب غلط ہو رہا ہے کیونکہ یہ عرف نہیں ہے، اس پر اب اس سجاوٹ کا کوئی مقصد باقی رہ نہیں گیا. تو مدنی چینل کے تمام ناظرین کو چاہیے کہ جب 12 تاریخ گزر جائے، 13ویں رات میں ہمارے یہاں عرف ہے کسی حد تک لوگ بتیاں وہ جلا کر رکھتے ہیں، اور جشن ولادت کا ایک سما ہوتا ہے، تو اس لیے وہ 13ویں شب کے بعد تو بالکل بھی یہ بتیاں نہ جلائی جائیں، اس کو بند کر دیا جائے. اور جھنڈے ہم پورے مہینے لہراتے ہیں، تو یہ یعنی کہ لگے رہتے ہیں گھروں پر، دروازوں پر وغیرہ، تو پورا مہینہ جب گزر جائے اس کے بعد جھنڈے فوراً اتار لیے جائیں. یا رکھنا ہے تو زیادہ زیادہ 11ویں شریف تک آپ رکھ لیں. پھر 11ویں شریف ختم ہوتے ہی، ہمارے گھر پہ ہم 11ویں شریف تک رکھتے ہیں، 11ویں شریف ختم ہوتے ہی ہماری اتارنے کی ترکیب ہوتی ہے، اور بتیاں ہم 13ویں رات کے فوراً بعد اتار لیتے ہیں. اپنے گھر کی میں بات کر رہا ہوں. 11ویں شریف تک اگر جھنڈے رکھیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کے بعد مت رکھیں، ورنہ یہ پھر شہید ہو جاتے ہیں ہوا میں، مطلب وہ دھوپ ہوا سے وہ پھٹ جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس کو سارے عیسائی بھائی جو سن رہے ہیں وہ جھنڈے بھی اتار لینا جو میں نے وقت بتایا اس کے مطابق، اور بجلی کی بتیاں، جھالریں، یہ سب ابھی سے بند کر دیں. اور جن کی جہاں اب سب ظاہر اس وقت سن نہیں رہے مجھے، تو آپ انفرادی کوشش کر کے ان کو سمجھائیں کہ یہ، یہاں تک کہ میرے اپنی گلی میں، میرا جو گھر ہے نا، اس کے باہر سینکڑوں بلب 2-3 دن سے روشن تھے. پھر میں تو جانتا نہیں کہ انہوں نے جلایا، مجھے یہ بھی کھٹکا تھا کہ لوگ سمجھیں گے الیاس قادری کی گلی ہے تو اس نے یہ جلا کر رکھی ہے، اس کی نقالی ہوتی ہوگی. میں پریشان کہ یہ بالکل یعنی کہ اب اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. پھر میں نے کوشش کر کے کسی کو چٹھی پیغام بھیجا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو بند کروا دیں، اگر یہ لگانے والے کوئی اہل محبت ہے، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تو بے شک ان کو میرا حوالہ دے دیں کہ الیاس نے بولا اس کو بند کر دو، اس کی حاجت اب نہیں ہے. ایک رات بند رہی، کل پھر جل گئی. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے اب یہ آتا بھی میرے کھاتے میں ہوگا، بالکل میرے گھر کے باہر ہی ساری روڈ پر. تو یہ ظاہر اہل محبت ہی ہوتے ہیں. جشن ولادت منانے والا اور یہ چراغاں کرنے والا دعوت اسلامی سے ناواقف ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے نا. ظاہر تو توجہ نہیں ہوتی ہوگی بیچاروں کی، پھر رات صبح 10 بجے تک جلتی رہتی ہے، پھر وہ بجھانے والا بھی نہیں ہوتا. تو یہ توبہ توبہ، یہ بری بات ہے. دن کو تو بالکل ہی ظاہر ہے کہ اگر یہ بھی اسراف نہیں ہے تو پھر کیا اسراف کس کو بولیں گے؟ پھر قوم کا چندے کا یہ اس طرح ضیاع، یہ بھی آخرت کا حساب بہت دیا نہیں جا سکے گا. اللہ ہم کو بے حساب بخشے. تو میرے میٹھے میٹھے صاحب بھائی جہاں بھی جلا رہے ہیں اس طرح بتیاں، وہ سب کے سب ابھی بند کر دیں، اس کو خلاص کریں، اور آئندہ بھی ہر سال اس کا دھیان رکھیں. تو بہرحال یہ کہ اسی طرح اگر آپ کے یہاں عرف ہے کہ 11ویں شریف میں بتیاں جلاتے ہیں تو بھلے 11ویں شریف کو بھی جلائیں چراغاں، لیکن سارا سال چراغاں کر کے رکھنا یہ مطلب کوئی یعنی تک بنتی نہیں ہے. یہ سب ضرورتاً ہوتا ہے، ضرورتاً. جیسے بعض اوقات مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کی دل جوئی کے لیے کوئی وہ جھومر وغیرہ 2-4 بتیاں لوگ جلاتے ہیں خوبصورت سی. اس کا بھی ہمارے یہاں ایسا ہے کہ عرف ہے اس طرح کا، وہ ضرورتاً، بس ہر وقت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ یاد آیا کہ وہ رمضان المبارک میں بھی وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو سجایا تھا. وہ اس حساب سے، اس دور کے حساب سے، جو کہ بجلی تو نہیں ہوتی تھی ان دنوں، لیکن کوئی چراغاں کی ترکیب فرمائی تھی. تو مولا مشکل کشا جب مسجد سے گزرے
تو آپ نے فاروق اعظم کے وصال کے بعد دعا دی کہ دیکھو انہوں نے کیسا سلسلہ جاری کیا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو روشن کرے کہ انہوں نے ہماری مسجد کو روشن کیا۔ تو اب یہ کیا رمضان میں ضرورت ہے، سارا سال نہیں، جب جب بڑی راتوں میں جہاں جہاں جیسا عرف ہو اس کے حساب سے، یعنی جیسا رواج ہو، جیسا طریقہ کار ہو، اس کے مطابق چلا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کون کون سوال کرے گا؟ آپ میں سے کون کون سوال کس کرے کس کو سوالات جس کے ذہن میں ہو سبحان اللہ، کہ آج باپا سے سوال کرنے؟ یہ ہے کہ وہ اسکرین پہ آپ کی تصویر آ جائے گی، آفر میں نہیں آئے گی، کیا کرنا ہے بھلے آئے، گھر والے باپا دیکھ رہے میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ اچھا گھر والے دیکھیں خوش ہوں گے، سب باپا، گھر والوں کی دل جوئی ہوگی، دوستوں کی دل جوئی ہوگی، مگر آپ نے ان کو فون تو دیا نہیں ہے جو یہ میسج دے دیں کہ میں آنے والا ہوں، اسکرین پر پوزیشن سنبھال کے بیٹھ جاؤ سب گھر والے، فلا فلا کو جگہ دو، ماں بدولت آ رہا ہے۔ باپا مدینہ منورہ میں بھی اسلام میں دیکھ رہے ہیں، باپا مدینہ سبحان منورہ اللہ، شامل ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم پھر بابا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا سیدی ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 12 ربیع الاول کے بعد لائٹنگ اتار دینی چاہیے۔ حضور اگر کوئی یہ کہے کہ میں ماہ ربیع الاول کی محبت کی وجہ سے یکم ربیع الاول سے ہی لائٹنگ کر لیتا ہوں اور اس ماہ سے محبت کی وجہ سے آخری دن تک لائٹنگ رکھتا ہوں، میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارا عرف یہ ہے کہ 13ویں شب تک ہمارے ہاں، وہ بھی اپنے شہر میں، یہ بتیاں جلائی جاتی ہیں۔ اب چونکہ عرف نہیں ہے، اور میں نے اپنی گلی کی مثال دی کہ سینکڑوں بلب جلتے رہتے ہیں ساری رات، صبح 10 بجے تک، تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو بند ہونا چاہیے۔ اور یہ قوم کا چندہ، تو اگر قوم کے چندے سے کیا ہے اور گورنمنٹ کو اگر اس کے پیسے پیمنٹ کرنے بھی چاہیے، ورنہ وہ چوری کی بجلی تو ایک دن کے بھی لیے جائز نہیں ہوگی۔ کنڈا سسٹم جو آج کل کرتے ہیں بعض لوگ، تو وہ تو ہے ہی ناجائز۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ عرف جو ہے نا اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو اس طرح کے میں نے آپ کو مشورے دیے۔ اب کسی کی ذاتی بجلی ہے تو میں نے کہا اس کا بھی عرف نہیں ہے سارے مہینے تک ہمارے ہاں یہ چراغاں کرنے کا، اور اب یہ کہ کوئی سرکار کی محبت میں سارا مہینہ چراغاں رکھنا چاہے تو اپنے گھر پہ اپنی ذاتی بجلی سے کرے، چندے سے نہیں، چندے پر عرف نہیں ہے سارا مہینہ وہ چراغاں کرنا۔ پاپا 12 کے بعد 1-2 دن تو رہتا ہے، 2 نہیں، ایک رات 13ویں رات رہتا ہے، باقی ایک غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 13ویں رات لوگ چراغاں دیکھنے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں چراغاں، یہ بھی ایک تھوڑا عرف ٹائپ کا ہو رہا ہے۔ اب 14ویں رات کوئی نکلتا ہو ایسا نہ سنا ہے نہ کچھ، یعنی کہ سمجھو کہ خلاص عید کی رونقیں جو ختم ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہم میلاد سارا سال مناتے ہیں، تو جب ہم اپنے گھر پر مولود شریف رکھیں، اس کی میں نے سراحت کی تھی، تو اس میں بے شک ہم اچھی نیتوں سے چراغاں کریں۔ اور اس میں ایک بزرگ کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا، صبح 10 بجے تک تو عرف ہو تب بھی غلط ہوگا، یعنی کہ باہر روڈوں پہ لائٹنگ کا اگر، یا گھر پر بالکونیوں پہ بتیاں بلب چمکانے کا اگر عرف بھی ہو گیا صبح 10 بجے، تو پھر بھی یہ اسراف ہی ہوگا، کیونکہ دن کو لائٹنگ کا کوئی تک ہی نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا ہانگ کانگ سے میسج آیا ہے کہ انشاءاللہ کل وہاں بھی ہمارے جو ائمہ ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل مدینہ کی مچھلی رسالے سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، ہند میں بھی انشاءاللہ بتا رہے ہیں، کئی جگہوں سے میسج آ رہے ہیں ماشاءاللہ، انڈیا سے بھی آئے الحمدللہ۔ ہمارے یہ اسلام بھائی مسجد امام بھی ہیں، اچھی نیتیں بھی پیش کر رہے ہیں پاپا۔ انشاءاللہ عز و جل ہر ہفتہ کو ہونے والا مدنی مذاکرہ اپنی مسجد میں ہی ترکیب بنا کے اپنے تمام مقتدیوں کو دعوت دے کے ہر ہفتہ کو سنوں گا اور مقتدیوں کو بھی ترغیب دلاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ٹی وی چینل لگانا پڑے گا مسجد میں، دکانوں کے اوپر جو میٹنگ روم کمیٹی والوں نے بنایا ہے اس کے لیے میں نے نیت کی تھی،
معافی چاہتا ہوں. اصل وہ نہ آئینے مسجد میں چلانا ہے، نہ فنائے مسجد میں، نہ مسجد کی عمارت میں ایسی جگہ چلانا جس کو عوام مسجد بولے کہ مسجد میں ٹی وی چل رہا ہے. اب اگر وہ میٹنگ روم ایسی جگہ بنا ہوا ہے، یہ میٹنگ روم بھی مسجد میں ہوتا ہے؟ نہیں. کمیٹی بناتی ہے اپنے لیے کمرہ بابا جس میں بیٹھتے ہیں، پھر وہ میٹنگ بھی ہوتی ہے، تو وہ روم ہی ہے نا، پھر وہ روم ہے. چائے کے دور چلتے ہوں گے، مسجد کی بجلی کا جو ہوتا ہو وہ تصور ہی بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. توبہ. مذہبی سوچ کتنی ہو. تو یہ کہ اگر اس کو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ مسجد ہے اور مسجد میں ہو رہا ہے تو حرج نہیں ہے. اس میٹنگ روم میں اگر اس طرز کا وہ بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ میں اگر چلایا جائے تو یہ ہے خارج مسجد. فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کا جامعۃ المدینہ جیسے اس میں چلایا تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، ضیاء کوٹی نے میٹنگ روم میں مدنی چینل مع مقتدیان ملاحظہ فرمانے کی نیت کا اظہار فرمایا. اب کون ہے کہ ان کی پیروی کرے؟ اور کوئی ہے ایسا؟ ماشاءاللہ. اچھا، مسجد ہی ضروری نہیں ہے پاپا، یہ سب خطیب صاحبان نہیں ہے یہاں. کسی کے قریب گھر میں بھی بابا ترکیب بنائی جائے. اپنے گھر میں کر لے، کسی کے گھر میں کر لے. پاپا یہ نیتوں کا یہی جو خلاصہ تھا نا، وہ یہی تھا کہ یہ مقتدیوں کے یہاں بھی مختلف مقامات پر ترکیب بنائیں گے. اور ماشاءاللہ درس کا بھی سلسلہ ان کی مسجد میں خود کر رہے ہیں. مدرسہ مدینہ بالغان بھی پڑھا رہے ہیں، چوک درس بھی دے رہے ہیں، اور مولانا بھی ہے، خود قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں پاپا. اللہ. یہ کہاں کے مولانا ہے؟ ضیاء کوٹ میں کسی مسجد کے امام صاحب ہے، خطیب صاحب ہے. جی بابا. تو اور بھی ہوں گے ایسے. ہے کوئی ایسا خطیب امام جو اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام جس طرح یہ بتایا؟ پاپا بہت سارے ہوں گے پاپا انشاءاللہ. آپ کھڑے ہو جائیں جو امام خطیب اور یہ آج درس نظامی کے اس تربیت کے لیے تشریف لے آئے اور امام و خطیب بھی ہیں اور اس طرح مدنی کام بھی کر رہے ہیں. مدنی کام بھی کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح یہ کہ بالغان کا مدرسہ، تو درس دینا یا درس سننا بھی شامل ہے اس میں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت، بیان وغیرہ. واہ پاپا، ہمارے دورہ حدیث کے استاد صاحب بھی ہیں اور امام بھی ہیں اور مدرسہ المدینہ بالغان بھی پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. کرے ایک سے ایک کام کرنے والے پڑھے. تو یہ کہ آپ لوگ کام کرتے دل زیادہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے آٹومیٹک عوام ہوتی ہے، مسجد ہوتی ہے، مدرسے ہوتے ہیں. تو آپ اگر کام کرنے والے بنیں گے تو ہمارا یعنی کہ انشاءاللہ مسجد و تحریک کو اور فروغ ملے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. کل کتنے اندازاً میرا 50-60 ہو جائیں گے پاپا؟ 100 سے اوپر لگے. 100 سے اوپر ہو گئے. جی بابا. یہ سارے ائمہ کرام اور اس طرح کے ہیں. اس میں میری خواہش تھی سوٹ پیس اور امامہ. اب مجھے امید نہیں تھی اتنے ہوں گے. یعنی ماشاءاللہ یہ اتنے سارے ہو گئے یار، طبیعت خوش ہو گئی. پاپا جو فارغ ہو گئے ان کو تو امامہ ویسے ہی آپ دیں گے انشاءاللہ. نہیں، وہ دعوت اسلامی دے گی، یعنی کہ ظاہر ہے اس کے ایک آپ کے وہ تو دینا ہی ہے، وہ چاہے مدنی کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. لیکن یہ تو مدنی کاموں کے تعلق سے ان کو تحفہ ملے گا نا، یادگار ہوگی نا ان کے لیے. الحمدللہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کو کرنا چاہیے. نیت میں فطور ہے تو اصلاح کرنی چاہیے. نہ ان کو میں نے کوئی کہا تھا کہ تحفہ دوں گا تو ہی کام کریں گے، نعوذ باللہ. اور یہ کہ 150 روپے کے لیے کس نے کام کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. نہ انہوں نے بیچاروں نے مطالبہ کیا. میری خوشی ہے کہ میں کچھ پیش کروں. میرا یہ کماؤ پتر ہے، کماؤ پتر کس کو اچھے نہیں لگتے یار. اب اس کا کیا کریں بھائی؟ کچھ ہے؟ پاپا کی رضا مبارک بھائی ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی طیبہ تاریہ بول رہی ہوں، گجرات کالا کلاس سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان، یہ بتائیں کہ آپ اپنی زلفوں کو کیا لگاتے ہیں جو سیاہ ہیں؟ اس جڑی بوٹیاں کا نام بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زلفوں کو کوئی جڑی بوٹیاں نہیں لگاتا، وہ قدرتی ابھی تک سفید نہیں ہوئی ہیں. داڑھی
अक्सर सफ़ेद हो चुकी है। ये कुदरती है। इसको यूं भी कह लेना कि इसको काले करने वाली तो कोई चीज़ नहीं लगा रहे, लेकिन ये सफ़ेद हो जाए ऐसी भी कोई चीज़ नहीं लगा रहे आप। ये भी हाँ इसकी इजाज़त। बापू से मेरा ये सवाल है, जो हम घर में गमले वगैरह लगाते हैं, जीनत देते हैं, इसके फ़ायद क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसके बारे में आप बता दीजिए बराए मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापू जवाब दीजिए। हो सकता है देख लिया हो कि बापू से पूछा, मुझे तो नहीं पूछा। मैं बापू तो नहीं हूँ, बापूओं का गुलाम, गुलामान गुलाम हूँ। हम सैयदों को बापू बोलते हैं। मैं तो मेमन हूँ, सैयद तो हूँ नहीं। आपका हुक्म हो तो फिर मैं दे देता हूँ। मैं आपकी अर्ज़ के लफ्ज़ को हुक्म तसव्वुर करते हुए अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। गमले मिट्टी के जो घरों में लगाते हैं, ये जैसे पौधे, या तो ये पौधे मुराद हैं या प्लास्टिक के ये फूल मुराद हैं। जायज़ दोनों हैं। घर में अगर जीनत के लिए लगाएं तो ये गुनाह नहीं है। अब मिट्टी के गमलों में जो लगाते हैं ना, तो गालिबन पंजाब में तो इनको खाद में वो गोबर वगैरह डालना नहीं पड़ता। मिट्टी ऐसी ज़रख़ेज़ है कि वो पौधा उग जाता है। कहीं कहीं गोबर भी डालते हैं गमलों में, पंजाब में भी डालते हैं। तो जहाँ नहीं डालते गोबर, ये कन्फर्म है कि नहीं डालते जहाँ जहाँ, या ऐसी मिट्टी आपके पास है जिसमें गोबर या किसी नजासत की आमेजिश यानी कि मिक्सिंग नहीं है, उसके लिए तो बहुत आसानी है। अलबत्ता अगर उसमें नजासत मिली हुई है, जैसे गोबर डालते हैं, बकरों की मेंगनियाँ डालते हैं, तो अब इसमें अगर घर में रखा तो ख़तरा बहुत रहेगा कि गमले के नीचे एक सुराख होता है। वरना पानी अगर सुराख नहीं रखेंगे तो पानी फिर ये के अंदर रहेगा तो ये जड़ें सड़ जाएंगी इसकी, इसलिए वो ज़ायद पानी निकलता रहे, इसकी तरकीब होती है ये। तो ऐसी सूरत में अब ये पानी जिसके ऊपर मेंगनिया गोबर या मिक्स गोबर, ये पानी जो निकला ये यकीनन नापाक है। जबकि यकीनी तौर पर मालूम है कि इसमें नजासत है, तो ये पानी भी यकीनन नापाक है। और इस नापाक पानी के जो भी मसाइल हैं वो सब अंदाज़ा हो सकता है। कपड़े नापाक होंगे और पाँव भर गए तो पाँव नापाक होंगे। ऐसा गमला फिर नापाक वाला, नजासत वाला अपने घर में रखना मुनासिब नहीं है। नाजायज़ फिर भी नहीं कह रहा मैं कि इसकी अगर ऐसी हिफाजत मुमकिन है कि इसकी नजासत आपके किसी इबादत में मुखिल नहीं होती, आपके लिबास या आपकी किसी चीज़ को नापाक नहीं करती, तो अपनी असल पर रहेगा, मुबाह रहेगा ये। इसी तरह घरों में लोग ये बारादरी बनाते हैं, कुछ बाग बगीचे बनाते हैं, इनमें भी गोबरें डालते हैं, फिर इनके बीचों बीचे खड़े हो जाते हैं, कभी साइडों पे खड़े हो जाते हैं और ये पाइप लेकर शर्र करके छोड़ते हैं, और इसका पानी जो इनके ऊपर होता है और जहन बिल्कुल नहीं होता, ये बचते नहीं। समझाओ तो भी बाद वक़्त इसको तवज्जो नहीं देते और इस तरह करते हैं। ये सोच लें अपने कि अगर पानी नजासत से टकराया या नजिस मिट्टी से टकरा कर अब ये उड़ा, तो ये पानी उड़ने वाला जो ये नापाक, अब कपड़े भी गए काम से। मतलब गमले बापा फर्स्ट फ्लोर पे रख देते हैं गैलरी में। जी हाँ। अब उसमें पानी दिया जाता है तो उससे वो बास होता है, रस्ता है वो नीचे टपकता है। ये तो बेचारे यानी कि ये तो हर सूरत में इसकी तो मुमानत की जाएगी कि अगरचे पाक पानी भी टपके गुजरने वाले पर, ये कपड़े जो सुखाते हैं ना अपनी बालकोनियों में, उनके लिए भी मसला है कि अगर लोगों की गुजरगाह है तो वहाँ ये कपड़े भी इनको सुखाने की इजाज़त नहीं है। यानी इस तरह के कपड़े जिससे कपड़े धुले हुए पानी टपकता है, कि जाहिर है कि अगर किसी पर पानी टपकेगा गुजरने वाले पर, उसको कुछ ना तशवीश होगी, उसको तकलीफ होगी। तो ये लोगों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं मिलेगी। और अब ये रहा गमला, और गमला भी वो जिसमें नापाक पानी है ना नजासत है, तब तो वो जाहिर है कि नापाक पानी लोगों पर गिरेगा, उनके कपड़े नापाक हो जाएंगे बेचारों के। ये तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा इसमें तो बुराई पाई गई। तो गमले अपने बालकोनियों में इस जगह ना रखे जाए जिससे पानी गुजरगाह पर गिरे और लोगों पर पड़ने का इम्कान बढ़े, ना ऐसा परनाला हो जिससे गुजर के वो लोगों पर गिरे। हाँ, बारिश का पानी जो परनालों से गिरता है ना,
اس میں حرج نہیں ہے، تو چاروں طرف جل تھل ویسے ہی ہوتا ہے پانی، تو یہ بھی گر رہا ہے۔ اسی طرح اگر پاک صاف مٹی ہے، ایسا کوئی ملک ہے یا ایسا شہر ہے کہ یا اس نے ایسی کوئی ترکیب کی ہے کہ اس میں نجاست نہیں ہے اور پاک صاف گملہ ہے اور پانی ڈالتا ہے، تب بھی جو پانی اس سے ٹپکے گا وہ گدلا ہوگا، میلا میلا ہوگا، مٹیالا ہوگا، اس سے کپڑے پر دھبا پڑے گا، جو کہ وہ صفائی کے خلاف ہے۔ تو اس طرح جس پر گرا اس کا دل دکھے گا کہ میرے کپڑے خراب ہو گئے، اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو ان قیودات کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی گملے اپنے یہاں رکھتا ہے تو بھلے رکھے، بارہ دری یا باغیچہ یا پھلواڑی بناتا ہے تو بھلے بنائے، لیکن اس میں نجاست سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہوگا، اپنے آپ کو بھی اور دوسرے مسلمانوں کو بھی بچائے، اپنے بچوں کو بھی بچائے۔ اگر اس نیت سے پودے وغیرہ لگاتا ہے کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جس سے کہ اگر سایہ دار درخت ہے کہ اس کے سائے میں لوگ آرام کریں گے، اس کا پھل پرندے کھائیں گے، تو جو کچھ پرندے وغیرہ کھائیں گے یہ اس کے لیے صدقہ ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اگر اس نیت سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی یہ پودے یا درخت لگاتا ہے، یہ تب یعنی کہ نیت پر کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، پرندے فائدہ اٹھائیں تو ثواب۔ اب یہ کہ پرندوں کے لیے تو اب جراثیم کچھ دوا یا ایسے وہ کپڑے لٹکا دیتے کہ پرندہ نہ کھائے، یہ بھی جائز ہے، پرندوں سے اپنے اس پھلوں کی یا دانوں کی یا جو بھی فصلیں اس کی حفاظت یہ جائز ہے، لیکن اب یہ اس کے لیے صدقہ نہیں ہوا نا کہ یہ تو خود روک رہا ہے کہ نہ کھائیں اور ثواب ملتا ہے نیت پر، نہ یہ عوام کو کھانے کی اجازت دے رہا ہے، یہ بھی جائز ہے، عوام کو نہ دے اجازت، اس کا مال ہے نہیں دیتا، صحیح ہے۔ ثواب کی صورت وہی ہے کہ اچھی نیتیں ہوں، اور نیتیں وہ ہوں کہ وہ حسب حال ہوں کہ واقعی وہ ایسا ہی اس کا ذہن ہے کہ بھلے پرندے کھائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں کہ میرا شعبہ میڈیکل ہے، اس میں لوگوں کو پیچھے سے تنگی ہوتی ہے اگر میں کہیں جاؤں، تو میرے بابا جی سے عرض خدمت ہے کہ اس کے لیے مجھے مدنی قافلے میں جانا چاہیے یا کہ نہیں جانا چاہیے، میری رہنمائی فرما دیں۔ میڈیکل اسٹور ہے اور یہ جاتے ہیں تو مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے، جذبہ آپ کا اچھا مریضوں کی خدمت کا، اگر یہی نیت ہے آپ کی مرحبا، پھر بھی آپ آرام بھی فرماتے ہوں گے، کبھی کوئی شادی غمی کی تقاریب میں بھی تشریف لے جاتے ہوں گے، کبھی خود دواؤں کے ضرورت مند ہو کر شاید وہ بستر پر گھر پہ بھی تشریف فرما ہوتے ہوں گے، یوں ہر وقت ایک آدمی دن رات یہ کام کرتا رہے یا کوئی سا کام کرتا رہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو جس طرح مختلف مواقع پر آپ چھٹیاں کرتے ہیں، اس طرح مہینے میں 3 دن کی چھٹی کر کے کسی اور کو اپنی جگہ لگا دیں، اور صرف پورے شہر میں آپ ہی کا میڈیکل اسٹور ہے اور مریض دوا کے بغیر دم توڑ جائیں گے، تو پھر تو نہیں بند کرنا چاہیے اس کو، لیکن یقیناً ایسا نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، آپ کا دوسرا بھائی کما لے گا 2 پیسے، اس کے یہاں سے دوا لے آئیں گے، مدنی قافلے میں سفر کیجیے، مشورہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرا بابا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں ایک چور ہوں، ٹھیک ہے، میں چھوٹی موٹی چوریاں وغیرہ کرتا ہوں، بابا کی بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ کوئی ایسا کوئی چیز مجھے بتائیں جو میں پڑھوں اور میرے سارے گناہ میں اپنے دور کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ، چور جو ہے وہ اس کی دنیا میں سزا ہمارے ہاں یہ ہے، اب اگرچہ کہیں بھی رائج ہو یہ میں نے نہیں سنا دنیا میں، لیکن اسلامی
जो सज़ा है चोर की, उसकी शराइत के साथ, शराइत है इसकी कि कितना माल चुराया और किस तरह उसका सबूत हुआ, ये एक अलग अदालत के मसाइल है। तो जब उसका ये सबूत हो गया तो चोर की सज़ा ये है कि उसका हाथ काट दिया जाए, हाथ काटा जाए, फिर इसके गले में डाला जाए, लटकाया जाए, शहर में फिराया जाए। तो दुनिया की सज़ा इतनी खौफनाक, हाथ काटना, एक उंगली क्या नाखून भी उखड़ जाए तो जान निकल जाए, वो हाथ कट गया तो टुंडा हो गया। ये दुनिया की सज़ा जब ऐसी है, आखिरत की सज़ा कैसी होगी? तो ये कि पहले सीधा हाथ कटेगा, जबकि वो चोरी के वही शराइत जो है अदालत के वो पूरे हुए और काजी इसका फैसला सुनाएगा कि इतनी चोरी थी और इस तरह वो चोरी, इसके गवाह या खुद इकरार किया इसने। तो इस तरह ये कि इसका एक सीधा हाथ कटेगा, फिर चोरी में पकड़ा गया, इसी तरह सबूत हुआ तो उल्टा पाँव कटेगा इसका। तो चोरी की सज़ाएं दुनिया में इतनी सख्त है, इसकी हिकमत ये कि दूसरे लोग चोरी के करीब न जाए, इबरत लें, एक हिकमत इसकी वाज़ेह है, और ख़ुद इसकी भी इस्लाह हो जाए। और ज़ाहिर है कि ऐसी जब सज़ा वाकई नाफिज हो, इस्लाम की जो सज़ाएँ इस्लाम ने जो मुकर्रर की हैं ये बहुत मजबूत और मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ये कि इस पर अब अमल कहीं नहीं है। ये दुनिया की सज़ा जब ऐसी तो आखिरत की सज़ा कैसी होगी? फिर ये कि जो पैसे जिसके इस तरह नाहक लिए, नाजायज़ तरीके पर किसी का माल छुपा कर ले लेना, ये चोरी की तारीफ है कि किसी का माल नाजायज़ तरीके पर छुपा कर ले लेना, ये चोरी है। अब ये ले लिया, अब ये हुकूकुल इबाद के मसाइल फिर अलग, बाज़ औक़ात तो ये कत्ल भी कर देते हैं चोर, जान से भी मार देते हैं, ये फिर अलग, फिर गुनाहों का इस पर तरत्तुब होगा। तो इस तरह के चोरी बहुत बुरी हरकत है। दुनिया में भी इसका कोई एतबार नहीं होता, चोर का कोई इज्जत नहीं होती। लोगों को पता जब चल जाता है कि ये चोर है तो फिर इसको कोई मुंह नहीं लगाता, सब उससे नफरत करते हैं, घिन खाते हैं। यानी जूता चोर भी हमने देखे मस्जिदों में, अगर जूता चोरी करके पकड़ा जाता है ना, तो मैंने खुद देखा है कि सिर्फ जूती चोर से लोग इतनी नफरत करते हैं कि जिसके हाथ में डंडा आया, जिसके हाथ में जूता आया, जिसको घूंसा मारना था, जिसको चाटे मारना थे, ऐसे मारते थे चोरों को। मैंने जब लड़कपन में देखा है कि उसको मार 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 के लाते और अदमुआ कर देते, कोई इसकी छुड़ाने वाला भी नहीं होता था, रहम भी नहीं खाता था, एक जूती चोर दुनिया में। यानी ये आपको बता दो कि लोग इतनी नफरत करते हैं चोरों से। इसी तरह इस तरह के जो चोर डाकू हैं, इनको बाबुल मदीना में ऐसे वाक़यात हुए कि जब ये लोगों के हाथ में कुछ लोगों ने मार 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 के इसको मार दिया। यहाँ तक कि एक बार का वाक़या मुझे किसी ने बताया था, जेब कतरे को किसी ने देख लिया, किसी ने जेब काटा, अब अवाम ने उसको जो मारा ना, मार 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 के इसको जान से मार दिया, पता भी नहीं चला किसी को ना। ऐसे मौके पर केस भी नहीं बनते, किस पर केस बने, अवाम ने मार दिया। ये मैं सिर्फ किससे बता रहा हूँ। अब ये कि हमारी ये ऐसे जज्बाती लोग सुनते थोड़ी हैं, ये बहरहाल गुनाह गुनाह है। गुनाह लोगों के दिल में नफरत बिठा देता है। यानी यही रहमदिल आदमी जो बच्चों से शफकत भी करता है, गरीबों की मदद भी करता है, मजलूमों की हिमायत भी करता है, इसके हाथ में जब चोर आ गया तो ये बिल्कुल यानी कि इसके सारे मतलब इन्हें रहमो करम के मामलात मौकूफ़ हो गए और अब इसने कच्चा निकल गया। इसको देखें तो सही। तो यूं भी चोरी से बचना चाहिए कि इतना घिनौना फ़ेल है ये। गंजा कर देते हैं, पलके काट देते हैं। मुसला तो खैर गैर मुस्लिम का भी इजाज़त नहीं है, चेहरा बिगाड़ना। काला करते हैं मुंह, उल्टे गधेड़े पे बिठाते हैं, उल्टे गधे पे काला मुंह करके, ये भी जायज़ नहीं है। काला मुंह करना ये, और फिर ये कि वो अवाम के हाथ में कवानीन नहीं है ना, अवाम के हाथ में कवानीन नहीं, वो अदालत जो भी करेगी करेगी। सीधा सीधा मसला इसका ये है कि चोर डाकू जो भी हाथ में आ गया तो पकड़ के पुलिस के हवाले कर दो। फिर ये बोलते हैं कि वो पिछले दरवाजे से निकल जाएगा। अब वो अपने नसीब, इसके नसीब, हमें इजाज़त नहीं है कि हम इसको मतलब है कि इस तरह करें। तो अब ये चोरों को डरना चाहिए कि हम आपको बचा नहीं सकते, ये कौम मार डालेगी, तो इसलिए भी आप डरो। और सच्ची बात है अल्लाह से डरें। अगर ये कौम ने आपको नहीं भी मारा, हाथ में किसी के नहीं आए, पुलिस के भी हत्थे नहीं चढ़े,
बचकर जाएंगे कहाँ। अल मौतो बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर जानदार ने गुजरना है। अल मौतो कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा, मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर जानदार ने पीना है, तो बचकर तो नहीं जा सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है, तो मरना तो पड़ेगा, फिर बचकर कहाँ जाओ। चोरी से बहरहाल तौबा ज़रूरी है, और जितना माल जिसका चुराया उसको लौटाना भी होगा, तौबा भी करनी होगी, उससे माजरत भी करे और इसको दे। अब वो ना ले या माफ़ कर दे वो अलग बात है, या वो ना रहे हों तो उनके वारिसों को दे, और अगर वारिस भी नहीं है या याद ही नहीं है किस किस का चुराया, जिसका याद हो उतनों को किसी तरह पहुंचा दे, जिसका याद नहीं है या कोई मिल नहीं रहा, याद तो है लेकिन अब वारिस वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, ये भी गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, तो ऐसी सूरत में फिर जो भी फ़कीर शरई हो उसको दे दे, खैरात कर दे, सदका कर दे उसको, तब जाकर इसका छुटकारा है। वो हलाल रोज़ी की तरफ कोशिश करें, भले काम धंधा नहीं आता, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदा रखना मुक़द्दर किया उस वक्त तक मौत नहीं आएगी, रिस्क मिलता रहेगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरहाल आप जो भी जिन्होंने सवाल किया, ये भी इनका जज्बा है माशाअल्लाह, और ये तौबा करना चाहते हैं, इनका ये माशाअल्लाह बहुत अच्छा जज्बा है। तो आप तौबा कर लीजिए, जिस तरह मैंने तौबा का अर्ज़ किया, जिस तरह उनको देना लेना जो भी है, मोहलत ले लें, हो सकता है वो मुआफ़ ही कर दें, तो इस तरह ये कि अपनी जान छुड़ा लें, वरना आखिरत में तबाही है, चोरी से जान छुड़ा। और आप एक बार फिर सवाल करें या अपने तासुरात दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तौबा कर ली है, मैं अल्लाह से डरता हूँ और मैं आइंदा चोरी नहीं करूँगा, या पैगाम दे दें किस तरह मदनी चैनल को, तो इस तरह ये कि आप ये नीयत भी करें ताकि दूसरे जो इस तरह के काम करते हैं उनको भी तौबा की तरफ रग़बत हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लू अलल हबीब। मदनी बहार। तो जिस चोर की कॉल आई थी और अमीर आले सुन्नत ने उसे मदनी फूल दिए, तौबा की तरगीब दिलाई, उनका SMS आ गया कि मैं चोरी से तौबा करता हूं। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। बापा इन्होंने आपसे दुआ की, दरख्वास्त भी की है। अल्लाह ताला मुबारक करे, इस्तिकामत बख्शे, तौबा को कबूल करे, और आप अब मदनी माहौल में आशिकान रसूल की सोबत में रहें, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बने। अच्छी सोबत में रहेंगे तो आप तौबा पर इंशाअल्लाह इस्तिकामत पाएंगे। अगर खुदा ना करे सोबत वही पुरानी रही बुरे दोस्तों की, तो फिर तौबा पर इस्तिकामत मुश्किल है। जिसको भी तौबा की इस्तिकामत चाहिए ना, उसको अपना चैनल तब्दील करना होगा बुरी सोबत का, मदनी चैनल पकड़ लें, मदनी इस्लामी भाइयों का अपने दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए, इनके साथ मदनी इनामत पर अमल करें, नमाज की पाबंदी फरमाएं, अल्लाह से तौबा करते रहें। अल्लाह ताला आपकी तौबा कबूल फरमाए। जो हुकूकुल इबाद आपके ज़िम्मे हैं, अल्लाह करे कि उससे आप सुबुकदोश हो जाए। बहुत 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 मुबारक हो। सल्लू अलल हबीब। बापा आपकी बारगाह में ये सवाल है कि बचपन ही से मुझे सर के बाल खींचने की आदत है और अब अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी शरीफ भी सजाई हुई, तो उसी आदत में मुब्तला हूँ, दाढ़ी के बालों के साथ खेलता रहता। तो बापा आप इरशाद फरमाएं कि मैं किस तरह इससे
बच सकता हूँ या मेरी ये आदत छूट जाए? दुआ में फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दस्ताने पहन ले हाथ में, और क्या, सर्दियों के सीजन में तो आसान है, दस्ताने से खींचने में मज़ा नहीं आएगा और गिरफ्त भी सही नहीं होगी। या ये 2 उंगलियों में रबड़ बैंड पहन लिया करें, ये बंद जाएंगी तो फिर भी खींचने जाएगा, याद आ जाएगा मेरे को आदत निकालनी है। अब गिव एंड टेक होगा ना। किसी की इसी तरह की तबीयत को पापा यूँ किया था कि उसके हाथ में तस्बीह दे दी थी, क्योंकि ऐसे को जो ना उंगली से मतलब तरकीब बनाने का उसका वो होता है ना, तो वो तस्बीह थी, तो वो तस्बीह के दाने पर ही फिर उसने वो तरकीब बनाई और शायद हो सकता था इसकी औराद वज़ाइफ भी बढ़ गए थे शायद। माशाअल्लाह, ये भी अच्छा है, किसी तरह भी कैसा नुस्खा। लेकिन यार वो बस अल्लाह तौफीक दे, मुझे याद आया वो ये ज़ेर तामीर था फैज़ान मदीना। हंसने की इजाज़त नहीं है, हंसे तो फिर ऐसे की आवाज़ नहीं निकले। एक यानी फैज़ान मदीना बिल्कुल यानी एक खंडर टाइप का हिसाब किताब था, वो तामीरात की वो तरकीबें थी मेरा ख्याल है। तो एक ईसाई भाई कहीं से बाहर से आए थे, बहुत बोलते थे, यानी इतना बोलते थे कि बस शायद जबान भी इनसे पनाह मांगते हो कि मुझे कुछ तो रेस्ट दे। तो मैंने एक पत्थर उठाया, मैंने कहा रसा करो आप यार, ये मुंह में रख लो यार, अब कुछ करो यार। इनने मुंह में रखा, तो फिर क्या बार बार निकालते थे। बहुत जरूरी बात याद आ गई, अरे डालू में नहीं, ये तो बात बतानी जरूरी है। वो मतलब बेचारे पत्थर भी उनको काबू नहीं कर सका। तो अब ये क्या, वो तस्बीह और क्या रबड़ बैंड, क्या वो दस्ताना। तो ये क्या, अगर खुद अपना जहन बनाए, अब जैसे ये यूं करना नाजायज़ नहीं है, लेकिन अगर नमाज में यूं किया, दाढ़ी से खेलना, ये नाजायज़ हो गया कि नमाज में दाढ़ी से खेलना, सर के बालों से खेलना, ये मकरूह तहरीमी है। तो अब उस मकरूह तहरीमी जो कि नाजायज़ और गुनाह है, नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी। इससे बचने की नीयत से ये आदत निकालेगा तो सवाब मिलेगा, कि नहीं तो कहीं ये आदत हुई तो मेरी नमाज़ में भी ये होता रहेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तरावी में ज़्यादा ख़तरा होगा, इमाम साहब क़िरात कर रहे होंगे, वो अपना काम कर रहे होंगे, अपने काम में लगे होंगे, यूँ ये बाल अलग झड़ेंगे और एक फजूल काम में आप मसरूफ़ रहेंगे। इसका क़यामत के रोज़ हिसाब अलग, हर हरकत हर सकनत का हिसाब है। तो इसलिए आदत निकालने के लिए कोई सी तरकीब फरमाए, जो तस्बीह वाली काउंटर हाथ में रख लें जिससे वो तस्बीह पढ़ते हैं, रबड़ बैंड लगा ले, मोज़ा आजकल सर्दियों में ये भी कारआमद हो सकता है। अगर आपका खित्ता ऐसा जहाँ से आप बोल लेंगे सर्दियाँ बहुत है, मोज़ा भी चल जाएगा हाथों का। पापा इसमें दस्ताना, दाढ़ी को हाथ लगाने की आदत भी होती है, कुछ लोगों को दाढ़ी के बाल काटने की आदत भी होती है। जी पापा, उसकी वजह से मैं जानता हूँ उनको कि उनकी दाढ़ी एक मुट्ठी अब तक नहीं हो सकी। और अच्छा वो काटे जाते हैं। ये तो बाल काटते हैं, नाखून भी काटते हैं, इतनी ज़्यादा वो बाल काटते हैं कि पूरे दाढ़ी के बाल ही एक मुट्ठी नहीं हो सकते। एक है मतलब, फिर मजबूरन उसको सेट करके वो मुट्ठी से कम कर डालता है। यही करना पड़ता है ना कि अगर एक तरफ के बाल छोटे हो गए तो फिर वो सेट करने के लिए नहीं, तो एक मुट्ठी से कम दांतों से नहीं हुआ, दांत और कैंची दोनों ने मिलकर ये काम किया ना, ये तो गड़बड़ तो मौजूद है। ये नहीं अच्छी आदत नहीं है। इससे अमराज भी होंगे ना सारे, अब जरासीम और मुंह में पेट में, और इसको लाख समझाओ नहीं जाती है। अब मैं मदन जी बोल दूँ ये कहाँ से जाएगी इसकी आदत, सराहतन वो बिल मुशाफा समझाते नहीं जाती आदत, खुद बेजार होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, मेल निकालते रहते हैं दांतों से, काटते रहते हैं, नाखून सफ़ेद हो जाते हैं, सारा मेल पेट में। तो ये तो मकरूह है दांत से नाखून तराशना, इसके में तंगी का बाइस भी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला नबी। सानू लख करोड़ा हजां इश्क दे चले ही नंबर लाए गए, अक्लमंदा एवं ही उम्र गालियां। आपको रोना पड़ेगा, मुस्कुरा कर थोड़ी काम होगा। देखो ये बच्चा रोया नहीं, ये रियल रोया था,
अब जो इसको देख कर रोए तो फिर वो बात नहीं बनती। इतना डिठिया मैनू सब्र ना आवे ते मैं होर किते वल भज्जा क्या नाम है? होश में जो ना हो क्या न कहे। दीदार में बाहू सानू लख करोड़ा आप भी दस्तारबंदी करवाना इंशाअल्लाह।